ترجمان پاک فوج نے کہا ہے کہ اس بزدلانہ بھارتی سرپرستی میں کیے گئے حملے کے منصوبہ سازوں، سہولت کاروں اور حملہ آوروں کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے گا اور بھارتی مکروہ چہرے کو دنیا کے سامنے بے نقاب کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے بھی ایک بیان میں حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی سرپرستی میں کام کرنے والے دہشت گردوں کا معصوم بچیوں پر حملہ ان کی بلوچستان میں تعلیم دشمنی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ دہشت گردوں نے اسکول بس پر حملہ کر کے درندگی کی تمام حدیں پار کر لی ہیں اور بھارتی سرپرستی میں پلنے والے ان دہشت گردوں کو ان کے انجام تک پہنچا کر دم لیں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس طرح کے واقعے کی ٹھوس انٹیلیجنس رپورٹس تھیں کہ بھارت بلوچستان میں حملے کی تیاری کر رہا ہے، لیکن معصوم بچیوں کو نشانہ بنایا جائے گا اس کی توقع نہیں تھی۔ بھارت اس شکست کا جو اس کو منہ کی کھانی پڑی ہے، انٹرنیشنل دنیا میں جو اس کی سکی ہوئی ہے، ہمیں پتہ تھا، کریڈیبل انٹیلیجنس تھی کہ وہ یہاں پر بلوچستان میں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کریں گے۔ کہ اس لیے میں کہتا ہوں دہشت گردوں کا نہ کوئی قوم ہے نہ کوئی قبیلہ ہے، ان کو صرف دہشت گرد کہا جائے۔ اب بچوں کی حد تک لڑائی آ گئی تو اب کوئی گلہ ہم سے بھی نہ ہو، اور اس کا رسپانس جو ہے وہ ضرور ملے گا۔ کم سے کم ہمارے نشانے پہ بچے نہیں ہوں گے، ہمارے نشانے پہ وہ لوگ ہوں گے، وہ دہشت گرد ہوں گے جنہوں نے آج یہ خون بہایا ہے۔ اسکول بس پر دہشت گرد حملے کی قائم مقام امریکی سفیر نیٹلی بیکر نے بھی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اسے بے گناہ بچوں کا قتل قرار دیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ کسی بچے کو اسکول جانے سے کبھی خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم پاکستان میں اس تشدد کے خاتمے کے لیے کام کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ ناظرین، پاکستانی پارلیمنٹ نے بھی دہشت گرد حملے کی مذمت کی ہے اور اسے بھارت کا بزدلانہ اقدام قرار دے دیا ہے۔ ایوان سے خطاب میں وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا ہے کہ بھارت جنگ میں ناکامی کا بدلہ بچوں سے لینے پر آ گیا ہے اور حکومت اس واقعے کی مکمل تحقیقات کر کے سامنے لائے گی۔